بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک ابرص، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے چاہا کہ ان کا امتحان لیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے ابرص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ اور کہا گیا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، عمدہ بال، اور میرا یہ عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالی شانہ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالی شانہ نے اس کی بصارت اسے واپس کر دی۔ پھر پوچھا، تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد اتنی برکت ہوئی کہ ابرص کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی ہیبت و صورت میں ابرص کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور آج اللہ تعالی شانہ کے سوا کسی سے مقصد برابری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضرورت پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت ہیں۔ فرشتے نے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کہیں تمہیں برص کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھایا کرتے تھے؟ تم ایک فقیر و مفلس تھے، پھر اللہ تعالی شانہ نے یہ چیزیں تمہیں عطا کیں۔ اس نے کہا، یہ ساری دولت تو پشت در پشت چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالی شانہ تمہیں اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اپنی پہلی صورت و حیبت میں، اور اس سے بھی وہی بات کہی جو اس نے ابرص سے کہی۔ اس نے بھی ابرص والا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالی شانہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی صورت و شکل میں اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں، سفر کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالی شانہ کے سوا کسی سے مقصد برابری کی توقع نہیں۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بصارت دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ جل شانہ نے مجھے بصارت عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و کلاش تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، خدا کی قسم جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو،
میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ صرف امتحان تھا، اور اللہ تعالی شانہ تم سے راضی اور خوش ہے، اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض اور ناخوش ہے۔ نادار اور کمزور لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کی توقیر و تحریم کرنی چاہیے، حتی المقدور ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی دل شکنی یا ان کو حقیر جاننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالی شانہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا۔ نیز اللہ جل شانہ کی عطا کردہ نعمتوں کو آگے بیان بھی کرنا چاہیے اور ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کی ناشکری یا ان کا انکار قابل مذمت ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔